محبت ہو یا جنگ، بھاگنا آسان ہے، کھڑا رہنا مشکل ہے۔ دونوں کی کیفیت ایک ہی ہے۔ بزدل دونوں میدانوں میں ہمیشہ شکست کھاتا ہے۔ یقین کریں یا نہ کریں، آپ کے کچھ دوست اور رشتہ دار آپ سے خفیہ طور پر نفرت کرتے ہیں۔ اگر محبت بوڑھے آدمی کو مل جائے تو وہ جوان نظر آنے لگ جاتا ہے، اور اگر محبت جوان آدمی کو نہ ملے تو وہ بوڑھا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ ستارے رات بھر مجھ سے تمہاری بات کرتے ہیں، میں کیسے ان کو سمجھاؤں، گئے لوٹا نہیں کرتے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی خوشی کو دوسروں سے جوڑ دیا وہ تنہائی میں مر گئے، لہٰذا اپنے آپ کو اچھی طرح سے گلے لگائیں۔ آپ کے بازو آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ کالا رنگ جذباتی طور پر برا ہے، لیکن ہر کالا بورڈ طلبہ کی زندگی کو روشن کرتا ہے۔ کچھ دن میری زندگی تم گزار کر دیکھو، اگر تم جی گئے تو مجھے مار دینا۔ میں نے اپنے مخالفین سے معاہدہ کیا، اگر وہ میرے بارے میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں میں ان کے بارے میں سچ بولنا چھوڑ دوں گا۔ جس مندر کے باہر بھکاری بیٹھے ہوں اس مندر کے اندر بھگوان کو بھی بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ لوگوں کو کھونے سے مت ڈرو، سب کو خوش کرنے کی کوشش میں اپنے آپ کو کھونے سے ڈرو۔ وفاداری بہت ضروری ہوتی ہے، پھر چاہے جنگ میں ہو یا محبت میں۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی ملے گی۔ ذات، مذہب، برادری، حیثیت، جہیز اور نوکری کی بنیاد پر شادی کرنے والا معاشرہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جوڑے اللہ نے بنائے ہیں؟ جنگ ہمیں مار دیتی ہے، جبکہ محبت ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ یقین کرو ہم محبت کی آخری نسل ہیں، ہمارے بعد صرف پھوس اور جسموں کی بھوک ہوگی۔ جو چیز مظلوم کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے وہ ظالم کا ظلم نہیں ہے بلکہ دیکھنے والے کی خاموشی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یعنی تمام مسئلوں کا باپ اس وقت پیدا ہوا تھا جب آدم نے بھوک محسوس کی تھی۔ کسی انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں اور جب تک بھی چلیں مخلص ہو کے چلیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔